اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب حدیث کے راویوں کا عیب بیان کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 64، اردو ترجمہ۔ حمام سے روایت ہے کہ ابو داؤد آما قتادہ کے پاس آیا۔ جب وہ اٹھ کر چلا تو لوگوں نے کہا، یہ کہتا ہے کہ میں ان 18 صحابیوں سے ملا جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے۔ قتادہ نے کہا، یہ تو طاعون جارف سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس کو حدیث روایت کرنے کا کب خیال تھا؟ نہ کبھی اس نے گفتگو کی حدیث میں۔ قسم خدا کی، حسن بصری نے جو ابو داؤد سے سن میں زیادہ اور حدیث کے عالم تھے، کوئی حدیث ہم سے نہیں بیان کی کسی بدری صحابی سے سن کر، نہ سعید بن مسیب نے مگر سعد بن ابی وقاص سے۔ حدیث نمبر 65، اردو ترجمہ۔ رقبہ بن مسقلہ بن عبداللہ کوفی نے کہا کہ ابو جعفر ہاشمی مدنی، جس کا نام عبداللہ بن مسعود مدائنی ہے، سچی باتوں کو حدیث بنا کر نقل کرتا، حالانکہ وہ حدیث نہ ہوتی، اور روایت کرتا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 66، یونس بن عبید سے روایت ہے کہ عمرو بن عبید حدیث میں جھوٹ بولتا تھا۔ حدیث نمبر 67، اردو ترجمہ۔ معاذ بن معاذ سے روایت ہے، میں نے اوف بن ابی جمیلہ سے کہا، عمرو بن عبید نے ہم سے حدیث بیان کی حسن بصری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے، یعنی مسلمانوں کے قتل پر بغیر کسی وجہ شرعی کے مستعد ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اوف نے کہا، قسم خدا کی، عمرو جھوٹا ہے۔ اس کا مقصد اس حدیث کی روایت کرنے سے یہ ہے کہ اپنے ناپاک اعتقاد کو اس سے ثابت کرے۔ حدیث نمبر 68، اردو ترجمہ۔ حماد بن زید سے روایت ہے کہ ایک شخص ہمیشہ ایوب سختیانی کی صحبت میں رہا کرتا اور ان سے حدیثیں سنتا۔ ایک مرتبہ ایوب نے اس کو نہ پا کر پوچھا تو لوگوں نے کہا، اے ابو بکر، یہ کنیت ہے ایوب سختیانی کی، وہ شخص اب عمرو بن عبید کی صحبت میں رہتا ہے۔ حماد نے کہا کہ ایک روز میں ایوب کے ساتھ صبح سویرے بازار کو جا رہا تھا کہ اتنے میں وہ شخص سامنے آیا۔ ایوب نے اس کو سلام کیا اور حال پوچھا، پھر اس سے کہا، میں نے سنا ہے تم اس شخص کے پاس رہتے ہو، عمرو بن عبید کا نام لیا۔ وہ بولا، ہاں اے ابو بکر، کیونکہ وہ ہم کو عجیب باتیں سناتا ہے۔ ایوب نے کہا، ہم تو ایسی ہی عجیب باتوں سے بھاگتے ہیں۔ حدیث نمبر 69، اردو ترجمہ۔ حماد سے روایت ہے کہ ایوب سے کسی نے کہا کہ عمرو بن عبید نے حسن سے روایت کیا ہے کہ جو شخص نبید پینے سے مست ہو جائے اس پر حد نہ لگے گی۔ ایوب نے کہا کہ عمرو بن عبید جھوٹا ہے۔ حسن کہتے تھے، جو شخص نبید سے مست ہو جائے اس پر حد لگے گی۔ حدیث نمبر 70، سلام بن ابی مطیع سے روایت ہے، ایوب کو خبر پہنچی کہ میں عمرو بن عبید کے پاس جاتا ہوں تو ایک روز میرے پاس آئے اور کہنے لگے، تو کیا سمجھتا ہے کہ جس شخص کے دین پر تجھے بھروسہ نہ ہو، کیا اس کی حدیث پر تو بھروسہ کر سکتا ہے؟ حدیث نمبر 71، اردو ترجمہ۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے تھے، مجھ سے حدیث بیان کی عمرو بن عبید نے، قبل اس کے کہ اس نے نکالی نئی باتیں، یعنی بد اعتقادی سے پہلے۔ حدیث نمبر 72، اردو ترجمہ۔ معاذ عنبری نے کہا، میں نے شعبہ کو لکھا کہ ابو شیبہ واسط ایک گاؤں کا نام ہے بصرہ کے پاس، کہ قاضی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب میں لکھا کہ مت روایت کر
اس سے کچھ بھی اور پھاڑ ڈال میرا خط۔ حدیث نمبر 73 اردو ترجمہ۔ عفان سے روایت ہے، میں نے حماد بن سلمہ سے ایک حدیث بیان کی، صالح مری کی۔ انہوں نے ثابت سے حماد نے کہا جھوٹ ہے۔ پھر میں نے حمام سے ایک حدیث بیان کی، صالح مری کی۔ انہوں نے کہا جھوٹ ہے۔ حدیث نمبر 74 اردو ترجمہ۔ ابو داؤد سے روایت ہے، مجھ سے شعبہ نے کہا تو جریر بن حازم کے پاس جا اور کہہ کہ تجھ کو درست نہیں حسن بن عمارہ سے روایت کرنا، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابو داؤد نے کہا میں نے شعبہ سے پوچھا کہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے؟ شعبہ نے کہا اس وجہ سے کہ حسن بن عمارہ نے حکم سے چند حدیثیں نقل کی جن کی اصل میں نے کچھ نہ پائی۔ میں نے کہا وہ کون سی حدیثیں ہیں؟ شعبہ نے کہا میں نے حکم سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہیدوں پر نماز پڑھی تھی؟ حکم نے کہا نہیں۔ پھر حسن بن عمارہ نے حکم سے روایت کیا، اس نے مقسم سے، اس نے ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی احد کے شہیدوں پر اور دفن کیا ان کو۔ اور میں نے حکم سے کہا کہ تم زنا کی اولاد کے حق میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ان پر نماز پڑھی جائے جنازے کی۔ میں نے کہا کس سے روایت کیا گیا ہے اس باب میں؟ انہوں نے کہا حسن بصری سے۔ حسن بن عمارہ نے کہا مجھ سے حکم نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن الجزار سے سنا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث نمبر 75 اردو ترجمہ۔ یزید بن ہارون نے ذکر کیا زیاد بن میمون کا اور کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ اس سے کچھ روایت نہ کروں گا، نہ خالد بن مجدوح سے۔ یزید نے کہا میں زیاد بن میمون سے ملا اور اس سے ایک حدیث پوچھی، اس نے روایت کیا ابو بکر بن عبداللہ مزنی سے۔ پھر میں اس سے ملا تو اس نے روایت کیا اسی حدیث کو مورق بن شمرج سے۔ پھر میں اس سے ملا تو روایت کیا اس حدیث کو حسن سے۔ اور یزید بن ہارون ان دونوں کو یعنی زیاد بن میمون اور خالد بن مجدوح کو جھوٹا کہتے تھے۔ حسن حلوانی نے کہا میں نے عبدالصمد سے سنا، میں نے ان کے پاس زیاد بن میمون کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا جھوٹا ہے۔ حدیث نمبر 76 اردو ترجمہ۔ محمود بن غیلان سے روایت ہے، میں نے ابو داؤد طیالسی سے کہا کہ تم نے عباد بن منصور سے بہت روایتیں کیں، تو کیا وجہ ہے کہ تم نے وہ حدیث نہیں سنی عطارہ عورت کی جو روایت کی نظر بن شمیل نے ہمارے لیے؟ انہوں نے کہا چپ رہ۔ میں اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں زیاد بن میمون سے ملے اور اس سے پوچھا ان حدیثوں کو جو وہ روایت کرتا ہے انس سے، تو وہ بولا تم دونوں کیا سمجھتے ہو؟ اگر کوئی شخص گناہ کرے پھر توبہ کر لے تو کیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ عبد الرحمن نے کہا ضرور معاف کرے گا۔ زیاد نے کہا میں نے انس رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا، نہ زیادہ نہ کم۔ اگر لوگ اس بات کو نہیں جانتے تو کیا تم بھی نہیں جانتے؟ یعنی تم تو جانتے ہو کہ میں انس رضی اللہ عنہ سے ملا تک نہیں۔ ابو داؤد نے کہا پھر ہم کو خبر پہنچی کہ زیاد روایت کرتا ہے انس رضی اللہ عنہ سے۔ میں اور عبد الرحمن پھر گئے، اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، پھر وہ بات اس کے روایت کرنے لگا۔ آخر ہم نے اس کو ترک کیا، یعنی اس سے روایت چھوڑ دی، کیونکہ وہ جھوٹا نکلا، اور جھوٹا بھی کیسا کہ توبہ کا بھی خیال اس نے چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 77 جھوٹا بھی شبابہ اردو ترجمہ۔ شبابہ بن سوار مدائنی سے روایت ہے، عبد القدوس ہم سے حدیث بیان کرتا تھا تو کہتا تھا سوید بن اقلہ
اور کہتا تھا منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح یعنی ہواکو ارض میں لینے سے لوگوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بولا مطلب یہ ہے کہ دیوار میں ایک سوراخ کرے ہوا آنے کے لیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سنا عبید اللہ بن عمرو قواریری سے، انہوں نے سنا حماد بن زید سے، انہوں نے کہا ایک شخص سے جب مہدی بن ہلال کئی دن تک بیٹھا یہ کیسا کھاری چشمہ ہے جو پھوٹا تمہاری طرف؟ وہ شخص بولا ہاں اے ابی اسماعیل۔ حدیث نمبر 78 اردو ترجمہ۔ ابو عوانہ سے روایت ہے کہ مجھے حسن سے کوئی روایت نہیں پہنچی مگر میں نے پوچھا ابان بن ابی عیاش سے، پس اس نے پڑھا اس کو میرے سامنے۔ حدیث نمبر 79 علی بن مسہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے اور حمزہ زیاد نے ابان بن عیاش سے قریب 1000 حدیثوں کے سنی۔ علی نے کہا پھر میں حمزہ سے ملا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور جو کچھ ابان سے سنا تھا وہ آپ کو سنایا۔ آپ نے نہ پہچانا ان حدیثوں کو مگر تھوڑی حدیثیں قبول کی، 5 یا 6۔ حدیث نمبر 80 اردو ترجمہ۔ زکریا بن عدی نے کہا مجھ سے کہا ابو اسحاق بزاری ابراہیم بن محمد بن حارث بن اسما بن خارجہ کوفی نے کہ جو حدیث کے بڑے امام ثقہ اور فاضل تھے، لکھ لے تو بقیہ بن ولید کی وہ حدیث جو روایت کرے وہ مشہور لوگوں سے، اور مت لکھ اس حدیث کو جو روایت کرے مجہول لوگوں سے، اور مت لکھ تو اسماعیل عیاش کی حدیث کبھی بھی اگرچہ وہ روایت کرے مشہور لوگوں سے بھی۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 64 سے 80 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔